الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ابدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا پیغام ان عورتوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو طویل داغا لینے کے لیے غیر ضروری اور ناجائز کاموں کے لیے پیروں، صاحبان اور طویل داغا عاملوں کے پاس جو ہے نا جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، سن لیجیے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک عورت ایک پیر صاحب کے پاس چلی گئی اور پیر صاحب سے سوال کے پوچھے کہ بھائی مجھے ایسا طریقہ بتا دیا، ایسے داغا یا تعویذ دے دے جس سے میرا خاوند جو ہے نا وہ میری تابع ہو جائے، وہ میری بات مان لے۔ پیر صاحب نے عورت سے بولا کہ جناب تعویذ تو میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بہترین تعویذ لینا ہے اس کے لیے ایک شرط ہے۔ عورت نے ٹھیک ہے، کیا شرط ہے؟ بولا یہ شرط ہے کہ تعویذ جو ہے نا وہ میں لکھتا ہوں، تعویذ جب جیسے میں بند کرتا ہوں تعویذ کے ساتھ میں شیر کے جو مونچ ہے نا، وہ مونچوں کا کوئی کم سے کم ایک بال ہوئے نا وہ میں رکھ دوں تو پھر وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ عورت نے بولا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بولے اگر اپنے خاوند کو اپنے تابعدار بنانا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر تیری مرضی۔ عورت نے ٹھیک ہے جی، میں لب لے سا۔ عورت چلی گئی گھر میں اور سوچتی ہے کہ کیا کرو۔ صبح سویرے عورت نے کسائی کے تخت سے پٹے سے گوشت لے لیا، 2-3 کلو گوشت لے لیا اور عورت چلی گئی جنگل میں۔ چلتے پھرتے ڈھونڈتے ہیں شیر کو کہ شیر کدھر سے مل جائے۔ آخر شیر انہوں نے دیکھ لی۔ جب شیر نظر آ گیا تو شیر عورت کی طرف دوڑنے لگا۔ عورت نے فوراً شیر کے سامنے گوشت پھینک دے دیا اور پیچھے کھڑے ہو گئی۔ شیر نے گوشت کھا لیا شوق سے اور شیر چلا گیا، عورت کو کچھ بھی نہیں بولا۔ دوسرے دن تیسرے دن کرتے کرتے مہینہ لگ گیا۔ 1 مہینے میں شیر عورت کے ساتھ اتنی محبت میں، اتنے پیار سے اور اتنے جو ہے نا سمجھے تابع دار ہو گیا کہ بھائی جب عورت اس کو نظر آتی تھی تو آتا تھا تو پھر وہ عورت کو جو ہے نا عورت کے پیروں میں قدموں میں وہ شیر آ کے لیٹ جاتا تھا۔ تو عورت نے ایک دن جو ہے نا شیر کے ساتھ اس طرح طریقہ شروع کیا۔ جب شیر آ گیا عورت کے قدموں میں لیٹ گیا تو عورت نے شیر کے سر پہ اس طرح آہستہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ شیر بالکل اسے کھیلنے لگا۔ جب کھیلنے لگا تو عورت نے شیر کے مونچوں سے ایک بال کو کاٹ دیا۔ جب کاٹ دیا تو خوشی سے چلے گئے اور پیر صاحب کے سامنے سیدھے جا کے پیر صاحب کے جو ہے نا جو دربار میں یا اس کے جو محل میں پیر صاحب سے مخاطب کہ جناب وہ شیر کا جو ہے نا جو چیز آپ نے بتایا تھا وہ میں لے آیا۔ اچھا لے آیا۔ اچھا تو پیر صاحب نے تعویذ دے دیا اور پیر صاحب نے کہا کہ جناب عورت عجیب قسم کی ذات ہے۔ بولا کیسے؟ تم نے ایک شیر کو تابع کرنے کے لیے 1 مہینہ محنت کی، اگر تم 15-20 دن اپنے خاوند کو تابع کرنے کے لیے محنت کرتے تو پھر تیرا خاوند تابع دار ہو جاتا۔ جنگل کا درندہ، وہ جانور جو انسان کا دشمن ہے، وہ تم نے تابع کر دیا، اور تیرے گھر کا انسان اس کے لیے تم تعویذ لیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بہتر ہے عورت جب باہر پروگرام کے لیے جاتی ہے، شادی پہ جاتی ہے، فنکشن پہ جاتی ہے تو کس طرح رنگ لگاتی ہے، خوبصورت کپڑے پہنتی ہے اور کس قسم کے نخرے کرتے۔ اگر یہ خوبصورت کپڑے، یہ رنگ یہ میک اپ اپنی خاوند کے لیے عورت کرے تو پھر خاوند عورت کا تابع دار نہیں بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری غلطی عورتوں کی بھی ہے اور مردوں کی کچھ نہ کچھ ہوگی، لیکن عورت جو ہے نا تعویذ داغے سے بہتر ہے کہ خاوند کے ساتھ پیار محبت سے زندگی گزارے، تو وہ تو انسان ہے، وہ لازمی تابع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی میں نے ویسے واقعہ جو ہے نا عبرت کے لیے جو ہے نا بنائے کہ بھائی شیر کو تابع کرنے کے لیے اتنی محنت کی، لیکن اپنے خاوند کو اتنا بھی نہیں بولا کہ آپ میرا خاوند ہے، میرا سر کا تاج ہے، میری عزت ہے،
تو پھر خاون اگر 2-3 لفظ اس طرح عورت اپنے خاون کے سامنے بولے تو خاون خود بخود عورت کی بات سن لیتا ہے۔